کراچی میں ایک افسر تھا DMLA افضل خان، ابھی سننے میں آیا کہ انتقال ہو گیا. بہت قابل تھا، بڑا لائق تھا، مگر خاندانی بدعتی تھا. ایک دفعہ مجھ سے گپ شپ ہو گئی، مجھے کہا میری گاڑی میں چلو اور میری مسجد میں نماز پڑھاؤ. میری مسجد بنائی ہے. ہم جب وہاں پہنچے جماعت ہو رہی تھی، بڑا خفا ہو گیا. قاری صاحب کو بڑی جلدی رہتی ہے یہ وہ. جیسے ہی نماز ختم ہو گئی اور خیر قاری صاحب نے دعا مانگی صحیح طرح. مجھے کہتے میری مسجد دیکھی بدعت تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا تھی مگر آپ نے روپا لیے. کہنے لگا اچھا، پھر بھی آپ کا اکرام کیا. میں نے کہا میرے اکرام سے نجات نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرو اور بند کروا دو. ایک چھوٹے سے فقیر کے سامنے آپ نے رکوایا. آپ مجھے بتائے اللہ احکم الحاکمین ذات قدیر کے سامنے قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے تو جا کے کہا اسے، وہ تو پڑھنے والا. حقیقت یہ ہے کہ مبتدی کے لیے حرام ہے. ذنون مصری نے کہا ہے، جن سے امام شافعی دعا کے لیے کہا کرتے، حضرت دعا فرمائے. وہ ذنون مصری وہ کہا کرتے تھے کہ حرام ہے. اللہ نے فیصلہ کیا کہ بدعتی دل میں اللہ اپنا سر حکمت ڈالے، نہیں ڈالنے دیتا. آپ اپنا مبارک کاغذ لفافہ بہترین امانت گندے ہاتھ کو نہیں دیتے، کہتے ہاتھ پہلے دھو لو ورنہ نہیں لو. اللہ تعالیٰ کہاں سر مکتوب ہے حکمت موجعاں کسی ایسے دل میں جانے دے گا جو بدعات سے لبالب بھرا ہوا ہو اور لت پت ہو. ایاک نعبد، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، نہ نبی کی عبادت، نہ ولی کی، نہ زندے کی، نہ مردے کی. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز و نظر نہیں ہے. خلاصۃ الفتاوی میں ہے لأن النظر عبادت والعبادت لا تکون الا للہ. عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی. جس طرح عبادت اللہ تعالی کے لیے خاص ہے، خواہ قولی ہو، فعلی ہو، یعنی بدنی ہو یا مالی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، ہر قسم کی عبادت معبود برحق کے لیے ہے اور وہ رب العزت ہے، رب العالمین ہے. اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوئی اور عبادت اللہ کی ہے اور مدد بھی اللہ کرے گا. نہ 2 رکعت نماز رسول اللہ کے نام کی ہے، نہ کسی ایک گھڑی میں پیغمبر سے دعا مانگی ہے. بدر میں آپ پریشان، صحابہ پریشان، اللہ کے حضور آپ ایسے آنسو سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. 313 جان نثار، جان کٹوانے والے صحابہ موجود ہیں. ایک کبھی عقیدہ نہیں ہے کہ زندہ نبی سے مدد مانگی جائے. 561 سال بعد گیلان میں ایک بزرگ پیدا ہوا، بغداد میں جا مرا، شیخ عبد القادر جیلانی. اور وہ بدعتیوں کا دستگیر اور لوئی زوان اور سندھ کہتے پیر بادشاہ. پیر بادشاہ ہر زبان میں ان کے علیحدہ علیحدہ نام ہے. تلک اذن قسمت ضیزہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، صرف نام ہے جو تم نے اور تم جیسے غلط ماں باپ نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بھیجی کہ یہ دستگیر ہے، یہ داتا گن بخش ہے، معین الدین اجمیری و زمین و آسمان تیری. اور زور دے ڈیر دے پالوانا و دا بغداد شاہی میرانا، اور مرتبہ لرعایانا و دا بغداد شاہی میرانا. اچھا قدم پتا حضرت کو، چھ نظر پتا رسول کو، استا قدم حفظر قبول کو، حضور دے دیر دے پالوانا و دا بغداد شاہی میرانا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیرانی پیر کا وہ جملہ یاد رکھے جو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا اوروں سے مانگے، عباد اللہ علیہم الخضراء،
اللہ ان کی آباد گھرانے ویران کر دے، اللہ ان کے سرسبز ملک خزان پذیر کر لے۔ اللہ کی بڑی توہین و بےادبی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی نبی ولی حی میت سے بغیر اسباب وسیلے و ذرائع کے مانگا جائے۔ ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مستعان نہیں۔ لا نصرت الا منک ولا ناصر الا انت ولا معبود الا انت۔ کیا شان ہے قرآن پاک کی، پہلی صورت میں تمام عقائد و اعمال کو درست کر رہا ہے، پہلی صورت، لیکن ایسی جامع صورت 23 رمضان تک ختم کرنے کا خوف نہ ہوتا، ذمہ داری، تو ایک فاتحہ ہی 23 رمضان تک چلاتا۔ توبہ۔ اب یہ کام کہ خالص اللہ کی عبادت ہو اور صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا اور ہمارا تعلق ایسے مسلک سے وابستہ کیا جو قرآن کے سامنے صادق ہے اور قرآن کے صحیح نقوش کا مصداق ہے۔ آخر کوئی بدعتی مفسر بھی تفسیر پڑھاتا ہو، سامنے ایک اندھوں میں کانا راجا نے تفسیر لکھی ہے البیان و التبیان، خیر قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کی کروٹیں بدل گئی بالکل، بعض مقامات میں بریلیت کو پیچھے کر دی، یہ نہیں، غلط ہے۔ توبہ توبہ، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، چنانچہ اس کے لیے مستقل دعا آ گئی، اہدنا، اہدنا، ہمیں چلا، ہمیں دکھا، ہمیں محکم فرما، الصراط المستقیم، راستے سیدھے پر، راستے بہت ہوں گے، فتفرق بکم السبل عن سبیلی، وہ ایسے راستے ہیں جو سیدھے راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ توبہ توبہ۔ یہاں کراچی میں ایک افسر تھا، ڈی ایم ایل اے افضل خان، ابھی سننے میں آیا کہ انتقال ہو گیا، بہت قابل تھا، بڑا لائق تھا، مگر خاندانی بدعتی تھا۔ ایک دفعہ مجھ سے گپ شپ ہو گئی، مجھے کہا میری گاڑی میں چلو اور میری مسجد میں نماز پڑھاؤ، میری مسجد بنائی ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے جماعت ہو رہی تھی، بڑا خفا ہو گیا، قاری صاحب کو بڑی جلدی رہتی ہے، یہ وہ۔ جیسے ہی نماز ختم ہو گئی اور خیر قاری صاحب نے دعا مانگی صحیح طرح، مجھے کہتے میری مسجد دیکھی بدعت تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا تھی مگر آپ نے روکا لیے۔ کہنے لگا اچھا، پھر بھی آپ کا اکرام کیا۔ میں نے کہا میرے اکرام سے نجات نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرو اور بند کروا دو۔ ایک چھوٹے سے فقیر کے سامنے آپ نے رکوایا، آپ مجھے بتائے اللہ احکم الحاکمین ذات قدیر کے سامنے قیامت میں کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ نے تو جا کے کہا، وہ تو پڑھنے والا